کے حوالے سے جب آپ اس کی بنیادی چیزوں میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ 1973 میں جو آئین بنا تھا وہ بڑی اڑپ ریزی کے بعد بنا تھا اور تمام جماعتیں اس میں آن بورڈ رہی تھیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی اس نوعیت کی چیز ہو تو اس وقت جو پارلیمان میں موجود جماعتیں ہیں اور ان کا رول تھا ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے, ایکسپرٹس کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے, اور پھر پارلیمان کے جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. لیکن یہ عجیب و غریب قسم کی ترمیم کا سلسلہ ہے کہ جس میں مسودہ واضح ہی نہیں ہو پاتا. اب کل پارلیمانی کمیٹی جس میں تمام جماعتیں شامل ہیں, ظاہر ہے اس میں پی ٹی آئی بھی موجود ہے, جے یو آئی بھی موجود ہے اور حکومتی جماعتیں بھی موجود ہیں, انہوں نے ایک مسودہ اگر متفقہ طور پر پاس کر لیا ہے تو واضح طور پر کیا ہے وہ بھی اس طرح سے سامنے نہیں آ پا رہا, اور اگر پاس کر لیا ہے تو پھر اعتراض کس بات پہ ہو رہا ہے. تو بات صرف حکومتی کی ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی, بات تو اپوزیشن پارٹیوں کی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اور قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہی. لہٰذا کوئی بھی ایسا عمل اس وقت جو ترمیم کے حوالے سے مکمکا کرنے کا عمل ہو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم کے سامنے واضح طور پر یہ چیز لے کر آئیں کہ اس وقت ہم کوئی ایک ترمیم بھی قبول نہیں کرتے, اس وقت جو ہے پروسیس کو مکمل کیا جائے اور بعد میں ایک وسیع مشاورت کا سلسلہ شروع کیا جائے. یہ جو بات ہے کہ حکومت کی طرف سے دباؤ شروع ہو جاتا ہے اور مختلف لوگوں کو پریشر میں لا کر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور پارلیمنٹ میں جس طرح سے خرید و فروخت ہوتی ہے یہ ایک مسلسل عمل بن چکا ہے. ہر سینٹ کے انتخاب کے موقع پر انسانوں کی یہ منڈی لگ جاتی ہے, ہر ترمیم کے موقع پر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور اگر کسی کو ایکسٹینشن دینی ہو تو اس موقع پہ بھی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور پارٹیاں اس پورے عمل کے پیچھے چھپ جاتی ہیں. اس وقت بھی پی ٹی آئی یا جے یو آئی یا جو بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ارکان کے اوپر دباؤ ہے تو واضح اور متعین طور پر لوگوں کے نام بھی لیے جائیں اور سپریم کورٹ میں جائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. بعض اوقات تو جماعتوں میں بھی یہ ایک چیز بن گئی ہے کہ فیصلہ تو وہ وہی کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ان سے کہہ رہی ہوتی ہے. فیس سیونگ کے لیے اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے چند لوگوں کے اوپر یہ دباؤ ہے, اور وہ لوگ یہ ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے پارٹی پر بات نہیں آتی, لوگوں پر بات آ جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ پاکستانی قوم اب اس طرح سے تو پارٹیوں کے آگے ان کی کہی ہوئی باتوں پر یقین نہیں کرے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دباؤ قبول نہیں کر رہے وہ بھی تو ایک کریکٹر رکھتے ہیں نا, تو جو دباؤ قبول کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی پریشان ہیں لوگ کہ ڈیفیکشن کلوز میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں, اس میں بھی جو ہے وہ مکمکا کرنے کی بات ہو رہی ہے. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کلیتاً مسترد ہونی چاہیے, اس پر اس وقت گفتگو ہونی ہی نہیں چاہیے. نئے چیف جسٹس کو چارج سنبھال لینا چاہیے. عدلیہ کے نظام میں اگر اصلاحات کرنی ہے تو عدلیہ کے نظام کی اصلاحات ایک مکمل پیکیج ہے, اس میں صرف تقررات کا مسئلہ نہیں ہے. تقرر کے معاملے میں تو اب تک کی سب سے بہتر پوزیشن ہے کہ سینیورٹی پر جج بن جاتے ہیں جس میں تنازعات ختم ہو گئے ہیں. اور یہ کہنا کہ پارلیمان کی کمیٹی 5 ججوں میں سے یا 3 ججوں میں سے ایک جج کی سفارش کرے گی اور پھر وزیر اعظم سمری صدر کو بھیجیں گے, تو جب اتنی بڑی پارلیمنٹ میں دباؤ کا شکار ہو کر آئینی ترمیم کرنے کے لیے لوگ تیار ہو رہے ہیں تو وہ جو کمیٹی ہوگی جس میں واضح طور پر حکومت کی اکثریت بھی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرٹ نہیں ہوگا, جو حکومت چاہتی ہے وہی ہوگا. لہذا یہ جو معاملہ ہے اس کو بالکل مسترد ہونا چاہیے. ججز کو سینیورٹی کی بنیاد پر تقرر کرنے کا چیف جسٹس کا جو طریقہ ہے وہ بالکل درست ہے, اسی کو قائم رہنا چاہیے. اور جو اصلاحات ہیں عدالتی وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا, عدالتی نظام پر لوگوں کا اعتبار نہیں ہے. کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو لوگ عدالت جانا نہیں چاہتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو لاہور کا واقعہ ہے اس پہ بھی ضرور ظاہر کہ بات ہونی چاہیے کہ فیک نیوز پھیلانے والے, غلط ویڈیوز جاری کرنے والے, جھوٹا الزام لگانے والے, ان کی پکڑ کا بھی کوئی نظام ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے
کہ بہاولپور ہو یا ملتان ہو یا لاہور ہو یا کسی اور جگہ پر ملک میں جب اس نوعیت کے واقعات ہوتے ہیں تو اس پر جب عدالتیں اپنا کردار ادا نہیں کرتی، فیصلے نہیں ہوتے، مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، حکومتی دباؤ میں چیزوں کو جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، تو پھر کیسے لوگوں کا اعتبار قائم ہوگا حکومت پر؟ جہاں یہ سوال اہم ہے کہ لوگ فیک نیوز کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں، وہیں یہ سوال بھی تو اہم ہے کہ جس مسئلے پر موجودہ حکومت کی کوئی خاتون یا کوئی مرد آ کر بات کرے، لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ان کی کریڈیبلٹی کا یہ عالم ہے۔ اس کیس میں بھی حکومت کا موقف لوگ اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے کہ حکومت کی کوئی ساکھ نہیں ہے، ایک جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہونے والی یہ حکومت ہے۔ فارم 47 صرف نواز شریف صاحب کو 70,000 اضافی ووٹ ڈال کر سیٹ دی گئی، آپ اندازہ تو لگائیں، باقی تو چھوڑ دیں آپ۔ لاہور سے کیا شہباز شریف اور کیا مریم بی بی اور کیا ان کے پورے خاندان کے لوگ اور کیا نون لیگ کے لوگ 16-17 سیٹوں کے علاوہ پورے پاکستان میں جیتے نہیں ہیں؟ اتنے بڑے جھوٹ پر جو لوگ آ کر کھڑے ہوں ان کی کسی سچی بات کا بھی کوئی یقین نہیں کرتا، اس لیے کہ ساکھ نہیں ہے، کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور جب کریڈیبلٹی نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں یہ بحران تو پیدا ہوتا ہے۔ پھر لوگ جھوٹ کے پیچھے چل پڑتے ہیں، پاپولر باتوں کے پیچھے جو ہے وہ چیزیں کرنا شروع ہوتے ہیں، اور ہم تو ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی جو تحقیقات ہیں، میں خیر مقدم کرتا ہوں جو لاہور ہائی کورٹ نے فل بینچ بنائی ہے کل، اور اس میں بہت واضح طور پر جو طریقہ کار عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اور عزت اور وقار کے ساتھ انصاف دلانے کا ہے وہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ جب یہ واقعات ہو جاتے ہیں تو لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے مدعی نہیں بنتے۔ اس سے بڑھ کر افسوسناک بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی کے بچے اور بچی کے ساتھ زیادتی ہو اور وہ مدعی بننے کے لیے بھی تیار نہ ہو، اس لیے کہ پورے نظام پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھا ہوا ہے، یہاں لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ معاملہ صرف ایک واقعے کا نہیں ہے، یہ واقعہ تو ایک طور پر ایک علامت کے طور پر سامنے آ گیا۔ اصل میں تو پوری سوسائٹی میں جو غم و غصہ موجود ہے اس کا اظہار ہے۔ جو ہمارے ادارے ہیں ان پر اعتبار نہیں ہے لوگوں کا، چاہے وہ عدالت ہو یا پولیس کا ادارہ ہو یا کوئی ادارہ ہو۔ حکومتوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ساکھ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ تعلیمی اداروں میں کھلے عام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد جب اخلاق باختگی ہوگی، سرکار کی سطح پر ہوگی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ڈرگز پھیل رہی ہوں گی، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان میں تمام تعلیمی اداروں میں بائی اینڈ لارج جو منشیات کا کام ہے وہ دھڑلے سے ہو رہا ہے، نوجوانوں کے جسموں میں زہر اتارا جا رہا ہے، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ جو بہت اچھے پڑھنے لکھنے والے بچے بچیاں ہوتے ہیں ان کو وہ نشے دیے جاتے ہیں جس سے وہ کہیں کہ آپ کی کنسنٹریشن بڑھے گی اس سے۔ تو ایک طرف تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو آوارگی کی طرف مائل ہوتے ہیں، دوسری طرف بہت پڑھنے والے بک وارم ٹائپ کے لوگ، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری ذہنیت سوئی بڑھے گی تو یہ دوا استعمال کرو، یہ نشہ استعمال کرو، اور آہستہ آہستہ پھر وہ نشے کے عادی بن کر اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کون سا ادارہ ہے، کوئی حساس ادارہ جو اس پر کام کرتا ہو؟ کوئی پولیس، کوئی رینجرز، کوئی ISI، کوئی MI، کوئی حکومت، کوئی FIA، کسی کو نوجوان نسل سے غرض نہیں ہے۔ جو کچھ تعلیمی اداروں کے بے شمار مسائل ہیں، جتنی چاہو مہنگی تعلیم کر دو، جتنا چاہو فیسیں بڑھا دو، جو چاہو کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ سب فرسٹریشن ہے کہ جس کا اظہار پہ کسی ایک واقعے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ حکومت اور ریاست کو اس مسئلے کو ایڈریس کرنا پڑے گا، لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا، حق اور انصاف فراہم کرنا پڑے گا، لیکن بجائے اس کے کہ ان کور ایشوز پر توجہ دیں، اپنی مرضی کا چیف جسٹس چاہیے، اپنی مرضی کی عدلیہ چاہیے، اور ڈیفیکشن کلاز اگر موجود ہے تو اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ جس کو چاہو ہارس ٹریڈنگ ہو، ووٹ کاسٹ کرو، انسانوں کی منڈی لگاؤ، عوام کے جیبوں پہ ڈاکے مار مار کے جو پیسے انہوں نے جمع کیے ہیں وہی پیسے انسانوں کے خریدنے پہ لگاؤ، اور اپنی مرضی کا قانون اور اپنی مرضی کا پورا نظام بناؤ۔ تو یہ تو اب چلنے والی چیز نہیں ہے، اس کا پھر ریئیکشن ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ یہ واقعہ جو لاہور کا ہوا ہے یہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو اس نوعیت کے واقعات ہیں، اس کو ایڈریس ہونا چاہیے،
ضیاء الدین انصاری صاحب یہ خود بھی ایڈوکیٹ ہیں، ان کی سربراہی میں، جو ہمارے لاہور کے امیر ہیں، ان کی سربراہی میں آج جماعت اسلامی لیگل ایڈ کمیٹی قائم کر رہی ہے، اور ہم وکلاء سے مشاورت بھی کریں گے۔ لوگ اپنے قانونی مشاورت کے لیے اور عدالتوں میں جو کچھ بھی ان کو مدد چاہیے اس کے لیے ہماری لیگل ایڈ کمیٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس نوعیت کے کیسز بھی عزت اور وقار کے ساتھ اور ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر انشاءاللہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کا مقدمہ لڑے گی۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک پورا نیٹ ورک بنانے کی بھی ضرورت ہوگی اور تعاون کی بھی ضرورت ہوگی، لیکن یہ جماعت اسلامی اپنا فرض سمجھتی ہے کہ جہاں ہم بے شمار مسائل میں لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان معاملات میں بھی، کہ جس طرح یہ زیادتی کا واقعہ ہو یا اور واقعات ہوں کسی اور کے ساتھ ایسی زیادتی کی جس میں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہو، تو جماعت اسلامی یہ قانونی مدد فراہم کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پورے قانون کا جو نظام چل رہا ہے، عدالت کا نظام، اس کے حوالے سے بھی ہم ایک کمیٹی تشکیل دیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ لیاقت بلوچ صاحب اس پر اپنی پورے جو ہے وہ ایک پیپر تیار کریں اور تمام قانونی ماہرین سے مشورہ کر کے ایک ایسا ڈاکومنٹ تیار کریں کہ جس کے نتیجے میں تیز رفتار انصاف لوگوں کو مہیا ہو سکے۔ یعنی ان آئینی ترمیموں میں جو اب آنے کی بات ہو رہی ہے اور مسودے جس کی تھوڑی تھوڑی چیزیں سامنے آتی ہیں، اگر اپنی مرضی سے لوگ ہائی کورٹ کے ججوں کا ٹرانسفر کرنے لگ جائیں حکومتیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہائی کورٹ کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھنے کا یہ عمل ہوگا۔ اس لیے اس میں جو پارٹی بھی مہر لگائے گی سمجھ لیں کہ وہ اعلی کار بنے گی اور عوام کی نگاہوں میں نیچی ہو جائے گی۔ صرف جھوٹ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ ہمارے 4 بندے بک گئے۔ آپ کے 4 بندے بک گئے تو آپ اس میں شامل ہوں گے، ہم یہی سمجھیں گے۔ اپنے بندوں کو بچاؤ، ان کو بکنے سے بچاؤ، ان کو دباؤ سے بچاؤ۔ ہم پاکستان میں ہونے والے تمام چیزوں سے غافل نہیں رہ سکتے، ہم تمام ایشوز کو ٹیک اپ کرتے ہیں۔ آئی پی پیز کا معاملہ ہے جس پر ہم مسلسل کام کر رہے ہیں، ہماری تحریک ہے وہ جاری ہے، ہماری ممبرشپ کیمپین چل رہی ہے، اس کے بعد کمیٹیاں بنیں گی اور پھر ہم ایک بڑے نئی عوامی تحریک کو لانچ کریں گے، اور ریفرینڈم بھی ہمیں اگلے مہینے میں کوئی ڈیٹ طے کرنی ہے جس میں ہم لوگوں سے یہ رائے لیں کہ بجلی کے بل ادا بھی کرنے ہیں کہ نہیں کرنے، اور پھر اس کے ساتھ ہم پھر اس تحریک کو ایک نئے مرحلے میں داخل کریں گے۔ لیکن ہم ظاہر ہے اپنے کشمیری بھائیوں سے بھی غافل نہیں رہ سکتے اور اپنے فلسطینی بھائیوں اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کی جنگ سے بھی دور نہیں رہ سکتے، لہٰذا ہم ان تمام امور پر اپنی ایک واضح جو ہے وہ موقف رکھتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ جو آئینی عدالتوں والی بات ہے، اس وقت تو ہم کسی بھی نوعیت کی ترمیم کے حق میں نہیں ہیں، اس لیے کہ اس وقت جو ترمیم آ رہی ہے، چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن، اگر وہ اس کے اوپر کوئی بھی چیز طے کریں گے اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا اور اس کا نقصان عدلیہ اور عدالتی نظام کو ہوگا، اور اپنی مرضی کی عدالت، مرضی کا چیف جسٹس، یہ اس کے پیش نظر ہے۔ لہٰذا اس وقت ہم کسی بھی ترمیم کے حق میں نہیں ہیں۔ ایک دفعہ یہ پروسیس مکمل ہو جائے چیف جسٹس کا، اور جن کو بننا ہے منصور علی شاہ کو، انہی کا تقرر ہو جائے، اس کے بعد پھر بیٹھ کر بات بھی کی جا سکتی ہے اور وسیع تر مشاورت کی جا سکتی ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو لاہور کا واقعہ ہے، ظاہر ہے نہ ہم عدالت ہیں نہ ہم کوئی ادارہ ہیں کہ جو انویسٹیگیشن کرے۔ انویسٹیگیشن کرنا حکومت کا اور حکومتی اداروں کا کام ہے۔ ان کی جو بھی انویسٹیگیشن ہے تو وہ بھی پھر متعین طور پر، اب ہائی کورٹ نے بینچ بنا دی ہے، اس بینچ میں جو ہے وہ رپورٹ پیش کریں وہ، اگر وہ نیوز فیک ہے تو، اور اسی طرح اگر اس کے اندر کوئی بھی سچائی موجود ہے تو وہ بھی اب عدالت کا کام ہے کہ وہ قوم کے سامنے واضح طور پر لے کر آئے اور مجرموں کو سزا دے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب یہ زینب کا واقعہ ہوا تھا قصور کا، تو اس وقت جماعت اسلامی نے یہ مطالبہ کیا تھا، وہ بل آیا تھا تو یہ پیش کیا تھا کہ سر عام پھانسی دینی چاہیے ایسے مجرموں کو جو ہمارے بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس پر اس وقت مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف سب نے متفقہ طور پر ہماری اس تجویز کو رد کر دیا تھا، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جب اس نوعیت کی چیز ہونے جا رہی ہوتی ہے جس سے حق اور انصاف کی کچھ بالادستی ہو اور ہمارے بچے بچیاں محفوظ رہ سکیں، تو یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے تمام پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، اور واضح طور پر قوم کے سامنے 2-2-4 کی طرح چیزیں آنی چاہیے۔ وہ تو خود ہی وہ بتائیں گے دونوں حضرات کہ ان کے ذہن میں کیا کون سا راستہ ہے، اور ظاہر ہے جب یہ پارلیمنٹ فیک پارلیمنٹ بنی تھی، فیک پارلیمنٹ بھی تو فیک ہی ہے نا، یہ 47 کی بنیاد پر ہے، تو اس فیک پارلیمنٹ میں شروع میں بھی مولانا نے یہی فرمایا تھا نا کہ ہم
کیا ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں اور ہم پارلیمانی سیاست کو خیر بات کہنے کا سوچ رہے ہیں؟ لیکن ظاہر ہے کہ اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ اس کا حصہ بنے ہیں. میرا خیال ہے مولانا کو اس پر سب چیزوں پر سینئر آدمی ہے، گفتگو کرنی چاہیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس فیک پارلیمنٹ کے حوالے سے سیٹوں کی تقسیم کا مرحلہ آیا، ظاہر ہے تحریک انصاف کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی کہ ان کی جو سیٹیں تھیں جو اضافہ کیا کہلاتی ہیں مخصوص نشستیں، وہ ان کو نہیں دی گئیں. تو پھر بٹوارا ہوا، تو یہ بٹوارا میں تو سب نے حاصل کر لی تھی، نون نے بھی حاصل کر لی تھی، جے یو آئی نے بھی کر لی تھی، ایم کیو ایم نے بھی کر لی تھی، سب نے کر لی تھی. کم از کم وہاں تو اسٹینڈ لے لینا چاہیے تھا نا کہ یہ سیٹ ہمیں نہیں چاہیے. تو اس سے پتہ چلتا کہ نہیں بات کتنی سنجیدہ ہے. لیکن جب ہم آتی ہوئی چیز ہاتھ میں لے لیں اور اصولی موقف بیان کریں تو پھر جبھی تو اعتبار قائم نہیں ہوتے پارٹیوں کے، جبھی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اندر سے کچھ ہے اور باہر سے کچھ ہے. بہرحال سب پارٹیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایکشن میں بھی، اپنے عمل میں بھی اور اپنی گفتگو میں بھی مطابقت بھی پیدا کریں اور اسٹینڈ بھی لینا سیکھیں. تو میرا خیال ہے بہتر ہو جائیں گے. سپریم کورٹ میں جائیں یہ پارٹیاں، جن پارٹیوں کے ان لوگوں کو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان بیرسٹر گوہر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب یا جو بھی ہیں، ان کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے فوری طور پر اور کہنا چاہیے کہ جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے قوم کے سامنے لائیں. یہ کیوں نہیں کر رہے لوگ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے نا ایسا کہ جب یہ ہو جائے گی ترمیم خدا نہ خاصہ تو کہیں گے اچھا ہمارے فرار لوگوں پہ دباؤ ڈال دیا گیا تھا، یعنی آپ کا کام بھی ہو گیا ان کا کام بھی ہو گیا. تو یہ تو نہیں چلے گا. اول تو یہ کہ یہ ترمیم کیسے منظور ہوگی؟ جب منظور ہوگی تو یہ تو پھر سارے اکٹھے ہو کر ہی منظور کریں گے نا. تو ظاہر ہے اس کے اوپر ہم مشورہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم تو اب دیکھیں اپنے موقف کے اعتبار سے بہت واضح طور پر ایک موقف قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یہ پوری قوم کا موقف ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. 150 کے قریب آئی پی پیز ہیں، اس میں سے 5 وہ ہیں جنہوں نے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک اماؤنٹ ان کو دی جا رہی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ عجیب سی بات ہے. پہلے ہی اتنے پیسے دے چکے ہیں. 18 آئی پی پیز وہ ہیں جن سے رینیگوشیٹ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد فردر اور آئی پی پیز ہیں. تو ہم نے تو پورا ایک ان کو نقشہ بنا کے دیا تھا کہ 52% تو آئی پی پیز وہ ہیں کہ جو خود حکومتی ہیں اور اس میں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے نا. اگر آربیٹریشن انہوں نے باہر کی بھی رکھی ہوئی ہے اور تو اگر حکومت کے ساتھ بات کر رہی ہے تو آربیٹریشن کی ضرورت کیا ہے؟ وہ آئی پی پیز تو بند کی جائیں. جب آپ حکومتی آئی پی پیز کو بند کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اپنے پسندیدہ ترین جو لوگ ہیں، منشا گروپ ہے، رزاق داؤد صاحب ہیں، ندیم بابر صاحب ہیں، یہ سب حکومتوں میں ظاہر انفلوئنشل ہوتے ہیں. انہی کی آئی پی پیز آپ دیکھ لیں تو سب ملا کر اچھے خاصا 2-3 ہزار میگا واٹ کے تو آئی پی پیز، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کی ہیں، 4-5 ہزار تک چلی جائیں گی. جب اتنی تعداد میں اپنے پسندیدہ ترین لوگ جن کے ساتھ آپ کے اور بھی معاملات چلتے رہتے ہیں، ظاہر ہے کاروباری بھی اور اس طرح کے، تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی حکومت کے سامنے اور اسٹیٹ کے سامنے آ کر کھڑا ہو. ہمیں بھی پتہ ہے وہ ساری لسٹیں جو قرضہ معاف کرانے والوں کی ہیں، کیسے وہ اسٹیٹ کے سامنے آ کر کھڑے ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ تو ول چاہیے اور ہم مسلسل پریشر اس لیے برقرار، کیونکہ اگر جماعت اسلامی یہ پریشر نہیں رکھتی نا، کون پوچھنے والا تھا؟ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. صرف چند جو ہمارے وہ تھے فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس سے ایک بات اٹھی تھی، تو صرف ان کی باتوں سے تو کوئی نہیں آتا جب تک پولیٹیکل پریشر نہ ہو. تو ہمارے دھرنے، احتجاج، ہڑتال، اس نے بہرحال ایک ٹریک تو بنایا ہے. لیکن اگر یہ وقت ضائع کریں گے اور ہمارے بل اسی طرح آتے رہیں گے تو پھر کیا فائدہ آئی پی پی سے نیگوشیٹ کرنے کا؟ بل کم ہونے چاہیے. یار آپ جس بھی چینل سے ہیں، آپ سب لوگ ہمارے احتجاج، ہمارے ہڑتال، ہمارے دھرنے سب کور کرتے ہیں. تو صرف پریس کانفرنس تو نہیں کرتے ہم ہی تو کرتے ہیں ان ایشوز پر بات، اور کرتا کون ہے؟ اور ہمارا یہ تحریک ہماری جاری ہے. تحریک کا ایک موڈ ہوتا ہے نا، کسی وقت ایک کام ہوتا ہے، کسی وقت دوسرا کام ہوتا ہے. 45 دن ہوئے تو ان 45 دنوں میں بھی ہماری تحریک جاری رہی اور ان 45 دن میں 2 اچیومنٹس بہرحال پاکستان کے عوام کو ملی. لیکن وہ الگ بات ہے کہ حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ پورے پاکستان میں پر یونٹ جو 14 روپے انہوں نے کم کیے تھے 2 مہینے کے لیے، پیک کے مہینے تھے وہ، تو وہ پورے پاکستان کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پنجاب کے لوگوں کو ریلیف دیا. تو ہمارا مطالبہ تھا کہ یہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ یہ صرف آپ وقتی ریلیف نہ دیں بلکہ ٹیرف میں کمی کریں، فی یونٹ کاسٹ میں کمی. وہ تحریک ہماری جاری ہے. اسی طرح یہ آئی پی پیز اگر 5 بند ہوئی ہیں تو آپ مجھے بتائیں نا کہ ان آئی پی پیز کا مطلب بھی پتہ تھا کسی کو کیا ہوتے؟ یہ تو ہم ہی نے تو لوگوں کو بتایا ہے اور ہماری یہ تحریک اس وقت جاری ہے. ہم نے بتایا نا آپ کو کہ یہ ہماری ممبرشپ کا بھی پورا پروسیس چل رہا ہے 31 اکتوبر تک، اور اس کے بعد ہم ایک ریفرنڈم کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے عوام سے. یہ بھی تو تحریک کا حصہ ہے نا، جس میں ہم لوگوں سے کہیں گے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو ہزاروں ارب روپے پاکستانی قوم ادا کر چکی ہے، جو بجلی بنی ہی نہیں ہے، تو اب آنے والے بلوں کو ہم ادا نہیں کریں گے
اور حکومت ہمارے پچھلے دیے ہوئے پیسوں سے ایڈجسٹ کرے. اس پر ہم رائے لینے جا رہے ہیں پورے پاکستان کی. تو یہ تو اس سے بڑھ کر تو کوئی ہو نہیں سکتا پبلک ماس موبلائزیشن اور اس پورے مسئلے کو ایڈریس کرنے والی چیز. تو انشاءاللہ ہم حکومت پر اپنا یہ دباؤ، عوامی دباؤ، جائز دباؤ، جمہوری دباؤ، سیاسی دباؤ یہ بڑھائیں گے اور عوام کو ریلیف دلوائیں گے انشاءاللہ.